عبادت ہے علم، بصیرت ہے دولت ہے طاقت ہے علم۔ جناب صدر، محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس عظیم الشان محفل میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے، اس کا عنوان ہے علم کی دولت۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ صدر ذی وقار، علم وہ جوہر ہے جو مخلوق کو خالق سے اور عبد کو معبود سے جوڑتا ہے اور انسان کو دوسرے مخلوق سے الگ کرتا ہے اور فرش سے عرش تک پہنچاتا ہے۔ علم تہذیب سکھاتا ہے، غرور مٹاتا ہے اور انسانیت کی راہ دکھاتا ہے، جہالت کے در و دیوار کو ملا میٹ کر دیتا ہے، اندھیروں سے نکال کر دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرتا ہے۔ لو جان بیچ کر بھی جو علم ہنر ملے، لو جان بیچ کر بھی جو علم ہنر ملے، جس سے ملے جہاں سے ملے جس قدر ملے۔ جناب صدر، علم کی بدولت انسان کائنات کو تسخیر کر رہا ہے، چاند پر قدم رکھ چکا ہے۔ علم نے ہمارے ماحول کو تبدیل کر دیا ہے، ہمارا طرز فکر بدل دیا ہے اور ہماری روزمرہ زندگی پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ آئے علم تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں خزانہ، آئے علم تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں خزانہ، جاری ہے تیرے دم سے دنیا کا کارخانہ۔ صدر ذی وقار، زندگی کا کوئی ایسا مرحلہ نہیں جب انسان کو علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صحابی رسول نے فرمایا، ماں کی گود سے لے کر گور تک علم حاصل کرو۔ علم ایک ایسی سیڑھی ہے انسان جس پر قدم رکھ کر بلند سے بلند ہوتا جاتا ہے۔ علم خود انسان کی حفاظت کرتا ہے، جبکہ مال و دولت کی حفاظت کرنا پڑتا ہے۔ الہی اپنے مخلوقات کو کتنا ہی تو زر دے، الہی اپنے مخلوقات کو کتنا ہی تو زر دے، میری رگ رگ اور آنکھوں میں جوہر علم بھر دے۔ صدر علی وقار، علم انسان کے اندر شعور اور آگاہی بخشتا ہے۔ جب انسان کے اندر شعور کی شمع روشن ہو جائے تو اسے خیر و شر، نیکی و بدی کی تمیز آ جاتی ہے، زندگی کا مقصد سمجھ آ جاتا ہے اور منزل کا انتخاب کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ علم انسان میں شائستگی پیدا کرتا ہے، لالچ، حسد اور دوسرے برائیوں کو خاتمہ کرتا ہے۔ جس طرح چمن کی زیب و زینت کا انحصار پھول پر ہوتا ہے، اسی طرح معاشرہ اور قوم کا ترقی کا دار و مدار علم پر ہوتا ہے۔ قلم اٹھتا ہے تو سوچیں بدل جاتی ہیں، قلم اٹھتا ہے تو سوچیں بدل جاتی ہیں، ایک شخص کی محنت سے ملتیں تشکیل پاتے ہیں۔ جناب صدر، ماضی کا مطالعہ کریں اور تاریخ پر نظر دوڑائیں تو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں نے علم و حکمت پر راج کیا۔ دنیا میں عروج و ترقی ان کا مقدر تھی۔ تحقیق و جستجو جب تک مسلمانوں کا پیشہ رہی، دنیا بھی مسلمان قوم حکومت کرتی رہی۔ صنعت و حرفت، دوسرے علوم و فنون جو قوم کے عروج و زوال کے فیصلے کرتے ہیں، یہی مسلمانوں کے ہاتھ میں تھے۔ تو مسلمان ناقابل شکست طاقتور قوم تھے، لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے علم سے اپنا ناطہ توڑا تو اہل مغرب ان پر حاوی ہوتے گئے۔ وہ ہماری علمی اور فکری سرمایہ سے اپنی برتری کا آغاز کرتے گئے، جس کے نتیجے میں مسلمان تنزلی اور اہل مغرب عروج پر پہنچ گئے۔ جناب صدر، اقوام عالم کے ساتھ قدم ملا کر چلنے کے لیے انسانی اخلاق اور اقتدار کی تعمیر بہت ضروری ہے۔ لازم ہے کہ وہ علم کے ساتھ عمل بھی، لازم ہے کہ وہ علم کے ساتھ عمل بھی، سرسبز اشجار ہیں ورکھتے ہیں پھل بھی۔ صدر ذی وقار، علم انسان کے اندر دیانتداری، خیر خواہی، ہمدردی، ایثار اور عاجزی و انکساری پیدا کرتا ہے۔ علم نہ صرف دنیاوی بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ انسان علم کے ذریعے اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اسے دنیا میں کن اصولوں کے مطابق
میں کامیاب ہو سکے. یہ علم و ادب کے سفیروں کی دنیا، یہ علم و ادب کے سفیروں کی دنیا، یہ دنیا ہے روشن ہے منیروں کی دنیا. تدبر تفکر تقدس تشکر، تدبر تفکر تقدس تشکر، یہ اپنی ہی من کی اسیروں کی دنیا. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.